السلام علیکم دوستوں، میں خوش آمدید۔ اب سمجھ آیا جناب کہ جناب یہ جو نیب قوانین ہیں ان میں ہونے والی تبدیلی پر فیصلے کے لیے ہم خیالوں میں اتنی سرگرمی کیوں پائی جاتی، اتنی تیزی کی تھی، کیوں ایڈے اتاولے ہوئے سن؟ اب سمجھ میں آئی ہے بات کہ اصل میں جلدی کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر اس بات کو آشکار کرنے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ برتری حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے ہم خیالوں کے اس منصوبے کو بے نقاب کر دیا ہے اور پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کچھ حب عمران خان میں نہیں ہو رہا تھا کہ جناب یہ نیب قوانین میں تبدیلی کر دیں، اس کا عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا۔ بالکل نہیں، یہ کہتے ہیں نا مال بچاؤ کھال بچاؤ آل بچاؤ، یہ بالکل اسی منصوبے کے تحت معاملہ چل رہا تھا۔ اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے اب کہ یہ معاملہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ہی تھا، کیونکہ کچھ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اگر نیب قوانین میں کی جانے والی ترامیم غیر مؤثر نہ ہوئیں، وہ نافذ العمل ہو گیا، قانون اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہو گیا، تو موجودہ کے ساتھ ساتھ کچھ سابق لوگ بھی ہیں جو اس کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ لہٰذا اس پکڑ کو کمزور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان نیب قوانین میں ہونے والی تبدیلیوں کو کالا دم قرار دیا جائے تاکہ ہم ایک مرتبہ پھر مقدس گائے کا جو رول ہے وہ ادا کر سکیں۔ اور اس منصوبے کو کس طریقے سے ایکسپوز کیا گیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے؟ سماعت کے آخری لمحات پر جب جو ماحول تھا فل گرم ہوا تھا، تو اس وقت اس بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جناب پریشر کوکر کا ڈھکن اٹھایا اور شوں کر کے ہو گیا سارا کچھ ابل کے نا وہ سامنے آ گیا۔ منصور علی شاہ صاحب نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے نہایت ہی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹھے انداز کے اندر اس بات کا کچھ اس طریقے سے ذکر کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جناب اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو نیب قوانین میں استثناء نہیں ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو نیب قوانین میں استثناء نہیں ہے، یعنی یہ جو نیب قانون اس وقت زیر سماعت ہے معزز سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس سے وابستہ جو جج صاحبان ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹس کے ہیں چاہے وہ سپریم کورٹس کے ہیں، موجودہ قوانین کے تحت ان تمام جج صاحبان کا بھی احتساب ہو سکتا ہے، ان سب سے بھی سوال و جواب کیا جا سکتا ہے، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب یہ پیسے کہاں سے آئے، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جناب گجرانوالہ کا جو پلازا تھا یہ آپ نے کیسے بنایا، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب گلبرگ لاہور کی مہنگی ترین اراضی ایک دن پہلے بکتی ہے، آپ خرید لیتے ہیں، تو اس کے لیے یہ پیسے ہیں یہ کہاں سے آئے، یہ سارے کے سارے سوالات پوچھے جا سکتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ نیب قوانین کے اوپر یہ ساری کارروائی ہوئی، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو استثناء اب نہیں ہے، یہ استثناء برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان نیب قوانین کو کالا دم قرار دیا جائے۔ اور پھر یہاں پر منصور علی شاہ صاحب بس نہیں کرتے، میں کہتے ہیں پورا انہوں نے نا پریشر کوکر کا ڈھکن اٹھایا، پورا انہوں نے جو ہے نا 2-3 ریمارکس کے اندر ساری کی ساری کہانی کو گل کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جناب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ کارروائی نہیں کر سکتی اور جج کے خلاف یعنی سٹنگ جج کے خلاف جو کارروائی ہے وہ آرٹیکل 209 کے تحت یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کے تحت ہی ہو سکتی ہے، تو اس کارروائی میں کیا ہوگا؟ اس کارروائی میں یہ ہوگا کہ جناب جج کو برطرف کر دیں، اگر قصوروار ثابت ہوتا ہے تو جج کو برطرف کر دیا جائے گا، لیکن ریکوری وہ جو مال پانی بنایا ہوا تھا وہ ریکوری تو سپریم جوڈیشل کونسل نہیں کر سکتی، اس کے لیے تو پھر آپ کو کسی نہ کسی فورم پر جانا پڑے گا، اور جس وقت آپ اس فورم پہ جائیں گے تو ٹیکنیکل گراؤنڈ آ جائے گی کہ جناب جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا میں تو جج تھا، جج سے سوال نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ معاملہ کچھ اور تھا۔ اور پھر جناب جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ والی چند باتیں کی یا ریمارکس کیے، تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے درمیان ایک تاریخی مکالمہ ہوا، تاریخی مکالمہ۔ اب آخری ریلیں چل رہی ہیں جناب عمر عطا بندیال صاحب کی، اور ان آخری ریلوں کے اندر جو اس وقت کی پوزیشن ہے میں نے نہیں دیکھا، ویسے نا بہت سارے عدالتی کارروائیوں کو دیکھا بھی ہے، بہت سارے جج صاحبان کے ٹینیور کو بھی دیکھا، میں نے اتنی ویک پوزیشن کے اوپر کسی چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں دیکھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان چاہے منصور علی وہ جو ہیں نسیم حسن شاہ صاحب ہوں این جنہ، لیکن ان
ان کا اپنا ایک روب و دبدبہ موجود ہوتا تھا. لیکن یہ تو بھری عدالت کے اندر جو تاریخی مکالمہ ہوا جس کا میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کروں گا, اس مکالمے نے تو بالکل ہی جو ہے نا ساکھ شاک اس کو اڑا کے رکھ دیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ جناب یہ جو ہے جج صاحبان ان کے خلاف تو اب نیب قوانین کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. تو اس کے پر جواب یہ دیا گیا کہ جناب یہ پھر کہ جناب ہر ادارہ اپنے تحت لوگوں کے اوپر کارروائی کر سکتا ہے. سوال کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ جناب فوجی افسران کو نیب کے قانون سے استثناء دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ججز کا اس قانون میں بھی احتساب ہو سکتا ہے, لیکن اس قانون میں جو فوجی حضرات ہیں ان کا احتساب نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ تھا ان کا پوچھنے کا کہ جناب آپ نے اس نقطے کو چیلنج کیوں نہیں کیا. اس پر خواجہ حارث صاحب نے فوراً کہا کہ جناب فوجی افسران کے حوالے سے ترمیم چیلنج نہیں کی گئی. فوجی افسران کے خلاف آرمی ایکٹ میں کرپشن پر سزائیں موجود ہیں. اس پر پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تو یہ جو سول سروس ایکٹ ہے یہ سول سروس ملازمین کے لیے ہے, آرمی ایکٹ ہے یہ فوجیوں کے لیے ہے, سپریم جوڈیشل کونسل ہے یہ ججوں کے لیے ہے. تو سیاستدانوں کے لیے جو اس حوالے سے قانون ہے وہ یا جو فورم ہے وہ ہے الیکشن کا, وہ الیکشن میں جائیں گے اور لوگ ان کو اس کے حوالے سے سزائیں دے دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپٹ جو لوگ ہیں ان کا ہر ایک جگہ پر فورم میں گنجائش موجود ہے. تو پھر آپ کو اعتراض کس بات کا ہے؟ بڑا لاجیکل سی چیز تھی نا کہ جناب یہ ہمارا بندہ ہے, ہمارے ادارے کا ہے, اس کا ادارہ ہی وہ کرے گا احتساب. ججز کا احتساب ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی, فوجی کا احتساب ہے تو فوجی عدالتوں کے اندر ملٹری ایکٹ کے تحت ہوگا, سول سروسز ہے تو ان کے سول سروس ایکٹ کے اندر سول سروس ٹریبیونلز ہے, جو سزا ملے گی وہ سروس ٹریبیونل میں آئیں گے اور اس کے اوپر آگے جو معاملہ چل جائے گا. پارلیمنٹیرین کے لیے نیب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے لیے تو یہ کہا جا سکتا نا کہ جناب پارلیمنٹیرین کے لیے جو فورم ہے وہ اس کی کانسٹیٹوئنسی ہے, اگر اس کی کانسٹیٹوئنسی اس کو دوبارہ کلین چٹ دے دیتی ہے تو جناب وہ آج اپنے اسمبلی میں آ کے ریپرزینٹ کرے. اس پر پھر جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کہہ سکتی ہے کہ آپ نے چالاکی اور بدنیتی پر مبنی قانون بنایا؟ سپریم کورٹ کے پاس اگر پارلیمنٹ کی قانون سازی چھیڑنے کا اختیار نہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی چلنا ہوگا. یعنی آئین کے اندر قانون بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یقینی طور پر پارلیمنٹ کے پاس ہے, سینٹ آف پاکستان کے پاس ہے اور نیشنل اسمبلی کے پاس ہے. ان دونوں ہاؤسز سے منظور ہونے والی قانون سازی ہی ایکٹ کا یعنی قانون کا درجہ حاصل کرتی ہے. لیکن اگر آپ کو آئین میں ترمیم چاہیے تو آپ کو نیشنل اسمبلی سے 2/3 اکثریت کے ذریعے آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق ہے قانون سازی کا وہ عدالت کے پاس نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. اس کے اوپر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پارلیمنٹ کو سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے. پارلیمنٹ ماضی سے اطلاق کا قانون بنا کر جرم ختم نہیں کر سکتی. ایسے تو 1985 میں سزا پانے والا مجرم آ کے کہے گا میری سزا ہی نہیں رہی تو دوبارہ ٹرائل کرو, جس پر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر جو پارلیمنٹ ہے وہ ماضی سے قانون نہیں بنا سکتی, یہ آئین میں کہاں لکھا ہے؟ ذرا ہمیں بھی پڑھ کے سنا دیں. بتی گل بھائی, آئین میں کسی نہ کسی جگہ پر جو آپ جس نقطے کی تشریح فرما رہے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, وہ نقطہ بتا دینا کہ جناب اس آئین کی فلاں شق سے میں نے یہ مطلب لیا ہے, پتہ چل جاتا ہے. لیکن جب آئین نے خود قانون سازی کے لیے قانون سازوں کو کسی اصول ضابطے کا اس حوالے سے پابند نہیں کیا کہ آپ مؤثر بماضی ریٹروسپیکٹو قانون سازی نہیں کر سکتے, تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اگر پارلیمنٹ کی قانون سازی چھیڑنے کا اختیار نہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی چلنا ہوگا, یعنی اس کو قبول کرنا ہوگا. پارلیمنٹ نے اگر نیب قوانین میں تبدیلیاں کی ہیں تو اس کو قبول بھی کرنا ہوگا, اس پر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا اور اس کو اس کے ساتھ چلنا ہوگا, چاہے یہ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند. اس پر عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ تو سپریم ہے, اگر پارلیمنٹ کو قوانین پر دوبارہ غور کی درخواست کرے تو بیچ کے وقت میں کیا ہوگا؟ اگر عدالت کو قانون میں سکم مل جائے تو کیا پارلیمنٹ کو واپس بھیجیں؟ چیف جسٹس نے کہا ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے
اب سو موٹو نہیں لیتے، جس پر جناب جو ہے منصور علی شاہ صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب میرا تو نقطہ ہی یہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کو چھیڑ ہی نہیں سکتے، تو جب آپ چھیڑ ہی نہیں سکتے تو پھر آپ اس کے اندر جا کیسے سکتے ہیں، اور جب آپ اس کے اندر جا نہیں سکتے تو اس کے اوپر فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر ایسا معاملہ جس کا تعلق، یہ میری اپنی رائے ہے، خاص طور پر ایسا معاملہ جس کا تعلق براہ راست جا کر معزز جج صاحبان کے ساتھ جڑ رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں معاملات اب نا ذرا تھوڑے سے کھل اس وجہ سے گئے کہ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے ایک ریفرنس فائل کیا تھا جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف، ٹھیک ہے جی، اور اس وقت جب یہ ریفرنس فائل ہوا تھا نیب قوانین کا چرچا ضرور تھا، لیکن نیب قوانین اس وقت تک منظور نہیں ہوئے تھے۔ وہ ریفرنس جو ہے اس وقت تک بھی اس کے اوپر باضابطہ طور پر کارروائی کا آغاز نہیں ہوا، اور پھر اس ریفرنس کے بعد مختلف بار کاؤنسلز نے بھی جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ریفرنسز فائل کیے۔ پھر اس ریفرنس کا اثر کو زائل کرنے کے لیے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جناب سردار طارق مسعود، جناب منصور علی شاہ صاحب اور دیگر اعجاز الاحسن صاحب، جناب منیب اختر صاحب، سب کے خلاف جو ہے وہ ریفرنسز وہاں پر دائر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، تاکہ اگر اس کے خلاف کارروائی ہو تو اس کو اس طریقے سے نیوٹرلائز کیا جا سکے۔ اور بنیادی طور پر مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جناب ہم نے جو ہم خیال ہیں ان کی سکن کو سیو کرنا ہے۔ بنیادی طور پر جس وقت یہ نیب قوانین سامنے آئے تھے تو میری بھی یہی رائے تھی، بلکہ تمام لوگوں کی یہی رائے تھی کہ اس نیب قوانین میں ہونے والی تبدیلیوں کو عمران خان صاحب نے اس کی جو ہائپ کریٹ کیا کہ جناب اس حد تک جو جرم ہے وہ جرم نہیں رہے گا، اس حد تک کرپشن کا جو جائزہ ہے وہ نیب نہیں لے سکے گی، پتہ نہیں 1 ارب روپے یا 10 کروڑ روپے، پتہ نہیں اس طرح کی کوئی ویلیو تھی کہ جناب اس حد تک جو اس کا جائزہ ہے وہ ایف آئی اے لے گی، اینٹی کرپشن لے گی، اس سے اوپر کے جو مقدمات ہیں وہ نیب سنے گی۔ تو یہ پھر یہ کہا گیا کہ جناب چونکہ یہ جو سیاستدان ہیں ان کی کرپشن جو لمٹ طے کی گئی ہے اس سے کم ہے، لہٰذا یہ اپنے اثر و رسوخ بنا کر یہ نیب سے بچ جائیں گے۔ اور پھر خواہش یہ تھی کہ مختلف پولیٹیشنز کے بارے میں جب تفصیلات آئیں گی سپریم کورٹ میں تب ایک میڈیا ہائپ کریٹ ہوگی، لیکن یہ ایسا سب کچھ نہیں ہو سکا۔ اصل میں جو مطمع نظر تھا وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایکسپوز کر دیا، اور یہ کہہ دیا انہوں نے کہ جناب آپ سے تو اب کچھ پرتید ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا کہ جناب یہ پیسے کہاں سے آئے، یہ اثاثے کیسے بنائے گئے، یہ گاڑیاں کیسے لی گئیں، یہ اتنا لوش جو لائف سٹائل ہے یہ آپ کیسے مینٹین کر رہے ہیں، تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جب ریفرنس فائل کیا گیا تھا تو کیا الزام تھا؟ الزام یہ تھا کہ جناب انہوں نے اپنے بچوں کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھیجا، وہاں پر انہوں نے ان کی رہائش کے لیے ایک رہائش گاہ خریدی، یہ پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے؟ یہی تھا نا جو اس وجہ سے جو ریفرنس ہے وہ صدر صاحب نے بھیجا تھا سپریم جوڈیشل کونسل نے اس ریفرنس کو واپس کیا تھا، مسترد کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے، آپ نے تو یہ اپنا مائنڈ بھی اپلائی نہیں کیا، صدر صاحب نے تو کاما فل سٹاپ کی غلطیاں بھی دور نہیں کی، ایسے لگتا تھا جیسے سیل بند لفافہ آیا ویسے ہی سیل بند لفافہ آگے بھیج دیا۔ اس وقت یہ بات اس وجہ سے نہیں کی جا سکتی تھی، اصولی طور پر تو اس وقت بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن اس وقت سوال نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود سوال ہوئے، اور انہوں نے آ کر انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے جواب بھی دیے، ایف بی آر کے نوٹسز کے بھی جواب دیے، ہر ایک چیز کو کلیئر کیا۔ اب تو بات بڑی کھل گئی ہے، اب تو پلازوں کے ذکر آتے ہیں، پلاٹوں کے ذکر آتے ہیں، قبضوں کے ذکر آتے ہیں، پھر جو ہے سزاؤں کی معطلی کے ذکر آتے ہیں، ضمانتوں کے ذکر آتے ہیں، بڑے لمبے لمبے کھانچے چل گئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے حوالے سے بہت ساری جو خبریں ہیں چیمبرز کے حوالے سے کہ فلاں چیمبر فلاں کا ہے، فلاں چیمبر بڑی اس حوالے سے خطرناک انفارمیشن ہے، اگر آپ کسی وکیل دوست سے پتہ کریں تو آپ کو بتا دے گا، آپ کو 1 منٹ کے اندر ایکسپوز کر کے رکھ دیں گے کہ نا فلاں جج کی کیا ویلیو لگتی ہے۔ اس موقع پر یہ سب کچھ آنا یہ بات اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک دوسرے کی سکن کو سیو کرنے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک دفعہ پھر منصور ہی ثابت ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے
اس معاملے کو بڑا دیکھیں ایک سیٹ پرنسپل پہ وہ کھڑے ہیں کہ جناب جو ہر ایک ادارہ ہے اس کو اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے. آپ آرٹیکل 63A کی تشریح کے چکر میں ری رائٹ آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکتے. آپ نے کر دیا اور اس کے بعد آپ اس غلطی کو تسلیم کر کے اپنے ہی فیصلے کو ریوزٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں عام نے عمرانداری پنجاب میں قائم کی اور پھر اس کے نتیجے میں یہاں پر جو ایک پولیٹیکل کڑمس پڑا اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک چیز کو ایک پراپرلی سیکوینس کے اندر دیکھنا پڑے گا, اور جب تک ہم اس سیکوینس کے اندر دیکھنے کے عادی نہیں ہوں گے ہمارے یہی حال رہیں گے. سلیوٹ ٹو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہ انہوں نے آج پھر یہ جو سہولت کاری تھی عمرانداری کے ساتھ ساتھ خود اپنی جو ہے سکن سیونگ کی, وہ آج جس طریقے سے ایکسپوز کیا وہ یقینی طور پر اپنی مثال آپ ہی ہے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.